ہمارے ایک مبلغ تھے حضرت سید شاہ محمد صاحب، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں متواتر 18 سال انڈونیشیا میں کام کرتا رہا، اور اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا، اپنا پورا وقار رکھا۔ بہت معمولی الاؤنس پر گزارا ہوتا تھا، مشکل سے شاید 2 وقت کی روٹی چلتی ہو۔ اپنی ہر حاجت کے لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور وہ میری حاجت روائی کرتا رہا۔ جب 18 سال بعد کہتے ہیں میری واپسی ہوئی تو میں بڑا خوش تھا۔ بحری جہاز کے ذریعے سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو راستے مجھے خیال آیا کہ میں اتنے عرصے کے بعد ملک واپس جا رہا ہوں اور میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں جنہیں پہن کر میں روا کے ریلوے اسٹیشن پر اتروں گا۔ تو میں انہی خیالات میں تھا اور دعاؤں میں لگا ہوا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کبھی دل میں، یہ وقف کی روح کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی توبہ استغفار کیا اس پہ، اور پھر چند دن بعد جہاز سنگاپور میں رکا پورٹ پہ۔ کہتے ہیں میں عرشے پہ کھڑا، جہاز کے ڈیک پہ کھڑا نظارہ کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو ایک گٹری اٹھائے ہوئے جہاز پر چڑھتے دیکھا۔ وہ جہاز کے کپتان کے پاس آیا سیدھا اور اس سے کچھ پوچھنے لگا۔ کپتان نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ وہ مجھ سے گلے ملا، بغل گیر ہو گیا اور کہا کہ وہ احمدی ہے اور دردی کا کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب الفضل میں نے پڑھا کہ آپ آ رہے ہیں اور راستے میں سنگاپور رکیں گے تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے لیے کوئی تحفہ پیش کروں، اور آپ کی تصویریں میں نے دیکھی ہوئی تھیں، قد کاٹ کا اندازہ تھا۔ میں نے آپ کے لیے 2 جوڑے سیے ہیں کپڑوں کے اور ایک اچکن اور ایک پگڑی تیار کی ہے، اور میں دردی ہوں یہی کچھ پیش کرتا سکتا ہوں، اسے قبول کریں آپ۔ تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح میرے خدا نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک احمدی کے دل میں تحریک کی جسے میں نہیں جانتا تھا اور نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، مبلغین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مربیان کو کہ اگر مبلغ صرف آستانہ الہی پر جھکا رہے اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے سامان مہیا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ واقفین زندگی سے صرف مبلغین نہیں، ہر واقفی زندگی سے سلوک کرتا ہے۔